بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین اور عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کے سبق میں ہم فعل ماضی کا صیغہ مخاطب کو پڑھیں گے۔ مخاطب کے ساتھ ساتھ متکلم بھی جواب میں آئے گا، کیونکہ اگر میں آپ سے پوچھوں آپ نے کیا کام کیا، آپ نے کیا کام کیا، تو آپ جواب میں کہیں گے کہ میں نے یہ کام کیا، تو کرنے والا چونکہ متکلم ہے اسی لیے متکلم کا صیغہ بھی آئے گا۔ مثال کے طور پر میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا آپ نے کھانا کھایا؟ هل اکلت، هل اکلت الطعام، هل اکلت الطعام، کیا آپ نے کھانا کھا لیا یا کھایا؟ تو آپ جواب میں کہتے ہیں اکلت، یہاں پر آپ پیش لگا دیتے ہیں۔ سابقہ لیکچرز میں ہم نے ان چیزوں کی طرف اشارہ کیا تھا، لہٰذا اسباق کو دوبارہ سے دیکھ لیا جائے تاکہ ہمارے یہ اسباق ہم سے ضائع نہ ہوں اور ہمیں سمجھ میں آ جائیں۔ تو جس طرح یہ فعل ماضی مخاطب کا صیغہ ہے، کام ہو چکا، کھانا آپ نے کھا لیا ہے، پانی آپ نے پی لیا ہے، تو آپ جواب میں کہتے ہیں شربت، شربت میں نے پی لیا ہے۔ اگر شربتا ہے تو مطلب آپ نے پیا۔ حل شربت، کیا آپ نے پانی پیا؟ نعم، جی ہاں، شربت، میں نے پانی پیا۔ اس طرح کی مثالیں ہم نے ڈھیروں لی ہیں، لیکن آپ حضرات کو اس بات کی ضرورت ہے کہ آپ پریکٹس کیا کریں، جملوں کو بنایا کریں۔ اب یہاں پر ہم سیکھ رہے ہیں آپ نے یعنی مخاطب کا صیغہ کیا کام کیا، تو اس کے لیے ہم جو فعل استعمال کرتے ہیں وہ عام ہے، وہ ہے فعل۔ فعل کام سر انجام دینا۔ فعل اس ایک آدمی نے کام کو کیا، فعل اس دو آدمیوں نے کام کیا، فعلوا ان سب آدمیوں نے کوئی ایک کام کیا۔ تو یہ تین ہیں۔ اسی طرح کل ماضی کے 12 صیغے ہوا کرتے ہیں، ذرا اس کو سمجھ لیں پھر آگے چلتے ہیں۔ اب ہم یہاں پر پوری جو صرف ہے جسے ہم صرف کبیر کہتے ہیں اس کو دہراتے ہیں۔ فعل اس ایک آدمی نے کام کیا، فعل ان دو آدمیوں نے کام کیا، فعلوا ان سب آدمیوں نے کام کیا۔ تو یہ تین ہوئے واحد مذکر غائب کے صیغے۔ کس کے؟ مذکر غائب کے۔ تین صیغے ہوتے ہیں، مفرد کے، مذکر کا یعنی مفرد کے لیے، تثنیہ کے لیے اور جمع کے لیے۔ اسی طرح مؤنث کے لیے بھی تین ہیں۔ اب آپ دیکھ لیں، فعلت اس ایک عورت نے کام کیا، فعلتا ان دو عورتوں نے کام کیا، فعلنا وہ سب خواتین نے کام کیا۔ تو یہ تینوں کے تین کیا ہوئے؟ مؤنث غائب کے لیے جو صیغے استعمال ہوتے ہیں اس میں مفرد بھی ہوگا، تثنیہ بھی ہوگا اور جمع بھی ہوگا۔ اسی طرح آپ کو یہ تین فعل اور نظر آ رہے ہیں ماضی کے، یعنی گزرے ہوئے زمانے میں کوئی بھی کام بندہ کرتا ہے تو اس کے لیے یہ افعال استعمال ہوتے ہیں۔ فعلتا آپ ایک آدمی نے کیا، فعلتما آپ دو آدمیوں نے کیا، فعلتم آپ سب آدمیوں نے۔ تو یہ کون سے صیغے بنے؟ یہ بنے مذکر مخاطب کے۔ مذکر ہوگا اور مخاطب ہوگا، پھر چاہے وہ مفرد ہو، تثنیہ ہو یا جمع ہو۔ اسی طرح یہ تین ہیں مؤنث مخاطب کے۔ مؤنث مخاطب کے، فعلتی آپ ایک عورت نے کام کیا ہے، فعلتما دو نے کیا ہے، فعلتن یعنی آپ شروع میں حل لگا دیں، حل فعلتی، حل فعلتی کیا آپ نے کام کیا؟ کوئی بھی کام آپ نے ان کے ذمے لگایا تھا تو آپ پوچھ رہے ہیں حل فعلتی کیا آپ نے کام کیا؟ حل فعلتما کیا تم دونوں نے وہ کام کیا؟ حل فعلتن کیا تم سب نے؟ تو یہ ہوا مؤنث مخاطبات۔ مؤنث مخاطبات جو صیغے مخاطبات کے لیے، مخاطبات یعنی وہ عورتیں جو مخاطب ہیں ان کے لیے جو استعمال ہوتے ہیں۔ تو یہ سارے ملا کے کتنے ہوئے؟ 6 اور 6 12، یہ 12 ہوئے۔
اب دو بچے ہیں فعلت فعلنا. آپ مجھ سے پوچھتے ہیں حل فعلتا، کہ آپ نے کیا کام؟ میں جواب میں کہتا ہوں فعلت، میں نے کیا ہے. یا آپ پوچھ لیں حل کتبتا، کیا آپ نے لکھائی کی، کچھ نہ کچھ تحریر کیا، لکھا؟ میں جواب دوں کتبت، ہاں میں نے لکھا. کتبت الدرس، کتبت الدرس، میں نے درس لکھا ہے. اسی طرح فعلنا یعنی ہم سب نے کام کیا. کتبنا ہم سب نے لکھا ہے الدرس، درس کو. کتبنا الدرس. تو یہ متکلم کے لیے صرف اور صرف دو صیغے آتے ہیں ماضی میں بھی. اب یہ ماضی میں ہم ہیں، ماضی ہے، فعلت فعلنا ماضی ہے، یعنی گزرے ہوئے زمانے میں جو کام ہو چکے ہیں. فعلت میں نے کر لیا، فعلنا ہم نے کر لیا. اسی طرح ماضی کے مقابلے میں یا اس کے علاوہ ہوتا ہے مضارع. پچھلے اسباق میں اشارات ہم نے اس کی بیان کی ہیں. اب پچھلے سبق میں ہم نے اشارہ کیا تھا کہ 12 صیغے ہوتے ہیں مضارع کے بھی. 12 صیغے، جس طرح ماضی کے 12 ہیں اسی طرح مضارع کے بھی 12 ہیں. جس طرح تقسیم ماضی میں ہے اسی طرح کی تقسیم مضارع میں بھی ہے. یعنی وہاں پر فعلت نہیں ہوگا، وہاں پر ہوگا افعل، میں کرتا ہوں یا کروں گا. فعلنا نہیں ہوگا، وہاں ہوگا نفعل، ہم سب کرتے ہیں یا کریں گے. یعنی اکتب، اکتب میں لکھ رہا ہوں یا لکھوں گا. نکتب ہم لکھ رہے ہیں یا لکھیں گے. اسی طرح نذهب، نسمع، یہ ساری چیزیں ہیں. امید ہے کہ ان چیزوں کو آپ سمجھ گئے ہوں گے. ان صیغوں کو اس کو ضرور اپنی کاپیوں میں اتاریں اور جوڑی دار اس کے جملے بنائے جائیں. جتنے جملے آپ بنائیں گے اتنا آپ کو یاد ہوگا. آئیے دیکھتے ہیں کہ مصنف رحمہ اللہ نے اس کو کس طرح بیان کیا ہے. الفعل الماضی، ماضی کا صیغہ. التلمیذ، ایک شاگرد. یسأل الاستاذ، استاد سوال کرتا ہے خالدن، خالد سے. ماذا فعلت، دیکھا آپ نے مذکر کے لیے تا کے اوپر زبر ہے. ماذا فعلت فی الصباح، آپ نے صبح کیا کیا. فیجیب خالد، تو خالد جواب دیتا ہے. ویقول، اور کہتا ہے یا سیدی قمت. دیکھو قاما یقوم، قاما ماضی کا ہے تو قاما قاما قامو قامت قامتا قمنا قمتا قمتما قمتم قمتی قمتما قمتن قمت قمنا. قمت میں نے کام، متکلم کا، واحد متکلم کا صیغہ ہے. میں صبح اٹھا تھا، فی الصباح الباکری، صبح سویرے. وتوضأت، یہ بھی وہی ماضی کا ہے یعنی کام ہو چکا ہے. میں اس طرح اٹھا تھا، میں نے وضو کیا تھا. توضأت، وضو کیا تھا. توضأ توضأ توضؤ. وذهبت، آپ کو معلوم ہے آخر میں با کے بعد تا آ گیا اور تا کے اوپر پیش ہے تو یہ متکلم کے لیے ہوتا ہے. الی المسجد، مسجد کی طرف. وصلیت الفجر، اور میں نے فجر کی نماز بھی پڑھی ہے. مع الجماعت. وتلوت، اور میں نے تلاوت بھی کی ہے القرآن. ثم رجعت الی البیت، اس کے بعد میں گھر کی طرف آیا. وتناولت الفطور، اور میں نے ناشتہ کیا. واخذت کتبی، یہ ہے اخذا یاخذو سے، تو اخذا میں اخذتو بن گیا یعنی ماضی کا صیغہ ہے کہ میں نے کتابوں کو اٹھایا. وسلمت، میں نے اس کے بعد اپنے باپ اور والدہ پر سلام کیا. وجئت، اور میں آیا. وجئت الی المدرسۃ، اس کے بعد میں مدرسے کی طرف آیا. تو جئت کس چیز سے بنا ہے؟ جاء، وہ ایک آدمی گیا. جاء، وہ دو آدمی گئے. جاؤ، وہ بہت سے آدمی گئے، آئے. اسی طرح جئت، میں بھی آیا. الی المدرسہ، مدرسے کی طرف. اس کے بعد آپ دیکھ لیں سوال اور جواب کو. یہاں پر سوال ہوا یا محمود، اے محمود، متی قمتا فی الصباح، صبح سویرے آپ کب اٹھے. قمتا، ایک کام ہو چکا، قیام. قمت، میں اٹھا ہوں، فی الصباح الباکری، صبح سویرے. حل سمعت، کیا آپ نے سنا ہے اذان الفجر، فجر کی اذان کو. نعم، جی ہاں. سمعت، میں نے اذان فجر کو سنا ہے. این صلیت، نماز کہاں پڑھی ہے آپ نے فجر کی. صلیت، میں نے نماز پڑھی ہے فجر کی جماعت کے ساتھ. حل تلوت، کیا آپ نے تلاوت کی تھی قرآن کریم کی. نعم، جی ہاں. تلوت القرآن الکریم، میں نے قرآن کریم کی تلاوت کی ہے.
تو یہاں پر ہم نے ماضی کے صیغے لیے ہیں جس میں واحد مذکر مخاطب اور واحد متکلم۔ واحد مذکر مخاطب میں ماذا فعلت، ماذا، هل صلیت، هل کتبت، هل قمت، هل تلوت، یہ واحد مذکر مخاطب کے لیے، اور اس کے جو متکلم نے جوابات دیے ہیں صلیت، سلمت، سمعت، قرأت، تلوت، یہ سارے متکلم کے ہیں۔ اس کے بعد والے درس میں انشاءاللہ اسی کو مثلا کہ قمت، ٹھیک ہے، قمت ہوگا قمتما، آپ دونوں کب اٹھے ہیں، اسی طرح ذهبتما، آپ دونوں کب گئے ہیں، تو الف کا اضافہ ہوگا تو اس سے پتہ چلا کہ یہ تثنیہ مخاطب آ جائے گا۔ آگے لیکچر میں اس کو سمجھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔